ہلاکو خان کی میراث تاریخ اسے کس نظر سے دیکھتی ہے؟ کچھ لوگ ہلاکو خان کو ایک عظیم فاتح کہتے ہیں، جبکہ دوسرے اسے تاریخ کے سخت ترین حملہ آوروں میں شمار کرتے ہیں۔ تو آخر حقیقت کیا ہے؟ آج اس سیریز کی آخری قسط میں ہم جانیں گے کہ ہلاکو خان کی میراث کیا تھی اور دنیا اسے کس نظر سے دیکھتی ہے۔ 1275 میں ہلاکو خان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا اباقا خان تخت نشین ہوا اور اہل خانہ سلطنت کی حکمرانی جاری رہی۔ اگرچہ ہلاکو خان دنیا سے رخصت ہو چکا تھا، لیکن اس کی قائم کردہ حکومت کئی دہائیوں تک ایران اور آس پاس کے علاقوں میں موجود رہی۔ ہلاکو خان کی فتوحات نے مشرق وسطیٰ کی سیاسی صورتحال بدل دی۔ کئی پرانی حکومتیں کمزور ہو گئیں اور نئی حکومتیں ابھر کر سامنے آئیں۔ اس کی مہمات نے تاریخ کا رخ بدلنے میں اہم کردار ادا کیا، لیکن ان جنگوں میں ہونے والی تباہی بھی تاریخ کا تلخ باب ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اہل خانہ حکمرانوں نے انتظامی اصلاحات کی اور تجارت، زراعت اور بعض علمی سرگرمیوں کی بھی سرپرستی کی۔ اسی طرح صرف جنگ ہی نہیں بلکہ حکمرانی کا ایک نیا دور بھی شروع ہوا۔ آج کے مورخین ہلاکو خان کے بارے میں متوازن رائے پیش کرتے ہیں۔ وہ اس کی فوجی صلاحیت، منصوبہ بندی اور قیادت کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی بغداد اور دیگر شہروں میں ہونے والی تباہی کو بھی تاریخ کا ایک بڑا سانحہ قرار دیتے ہیں۔ اس لیے ہلاکو خان کی شخصیت کو صرف ایک زاویے سے نہیں دیکھا جا سکتا۔ ہلاکو خان کی زندگی ہمیں سبق بھی دیتی ہے کہ طاقت انسان کو بہت کچھ دلا سکتی ہے، لیکن تاریخ کسی بھی حکمران کا فیصلہ صرف اس کی فتوحات سے نہیں کرتی، بلکہ اس کے فیصلے کے اثر سے بھی کرتی ہے۔ ناظرین، ہلاکو خان کی پوری زندگی بہادری، جنگی حکمت عملی، عظیم فتوحات اور بڑے تاریخی واقعات سے بھرپور تھی، لیکن اس کی زندگی یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ہر طاقتور سلطنت کو ایک دن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور تاریخ ہمیشہ کامیابیوں کے ساتھ ان کے نتائج کو بھی یاد رکھتی ہے۔ اگر آپ کو یہ تاریخی سیریز پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور ایسے ہی دلچسپ تاریخی واقعات جاننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کو فالو بھی کر لیں۔ بیسٹ آف لک۔ ملتے ہیں کسی اور سیریز میں، اس وقت تک اپنا خیال رکھیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔